ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کل ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، رد قادیانیت کورسز کا مدلل رد۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس سلسلے کا پہلا پروگرام پیش کیا تھا۔ آج اسی کڑی کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور دوسرے پروگرام میں بھی جو پہلا حصہ ہے وہ حسب معمول انشاءاللہ ہم جو رد قادیانیت کورس کرواتے ہیں شبان میڈیا والے اور یا دوسرے بھی احباب، ان میں اگرچہ باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ شبان میڈیا والوں نے بڑی سلائیڈیں وغیرہ بنائی تھی، تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم نے انہی کی سلائیڈوں سے ان کے جو جھوٹ ہیں وہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہم پیش کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم دوسرا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور پہلے حصے میں ہم جو شبان میڈیا نے جو اگلے کچھ جھوٹ بولے ہیں، ہم ان کے بارے میں اصل حقائق پیش کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہم آج موضوع ڈسکس کریں گے اسی سے متعلق انشاءاللہ ہم سوالات لیں گے۔ اور اگر جو ہے جس دوست نے اس وقت دوسرے حصے میں آ کے سوال کرنے ہوں وہ ضرور اس وقت ہماری اسٹریم کو جوائن کریں، ہم ان کو ایڈ کر لیں گے اپنی اسٹریم میں۔ بہرحال پیارے بھائیوں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پچھلا پروگرام تھا اس میں اس سے پہلے کہ میں وہ دکھاؤں، دوست مجھے بتا دیں میری آواز اور میری تصویر صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا پیارے بھائیوں، جو پچھلا پروگرام تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ جو ہے رد قادیانیت کورس کا مدلل رد، یہ پہلا پروگرام اس کا پیش کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو شبان میڈیا والے جو ہیں ان کے سلائیڈیں دکھاتے دکھاتے ہم اس سلائیڈ پہ پہنچے تھے، وہ جو 30 جھوٹوں والی جو انہوں نے سلائیڈ کا ذکر کیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہیں سے جو ہے یہ جو پروگرام ہے ہمارا اس کا ہم آغاز کریں گے، اور 30 جھوٹوں والی جو انہوں نے بات کی تھی اسی سے ہم جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں جی اس سلائیڈ تک۔ یہ ساری ہم نے سلائیڈیں آپ کو دکھائی تھیں، یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ پہلے ایک خود ہی تعریف بناتے ہیں، پھر جب ان کو جواب ملتا ہے ہماری طرف سے تو پھر تاریخ تبدیل کر دیتے ہیں، گول پوسٹ چینج کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم آپ کو دکھلا رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے یہاں تک، یہ جو 30 جھوٹوں والی جو حدیث ہے اس تک، یہ والی جی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کے جو شوشے ہیں جی، یہ ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں عوام کو، عوام بے وقوف ہے، یہ زیادہ کوئی عقل مند ہیں، جذباتی کرنے کے لیے باتیں کریں گے اور عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ مثلا اسی حدیث کو انہوں نے کہا، ان صاحب نے 34 منٹ اور 30 سیکنڈ پر کہ حضور اکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن کر بتا دیے ہیں کہ 30 جھوٹوں نے آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عقیدوں پر عملہ آور ہونا کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ انہوں نے فرمایا ان مولوی صاحب نے، یہ شبان میڈیا والے جو مولوی صاحب ہیں، کہ وہ جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اب بات یہ ہے، انہوں نے یہ تاثر دیا وہاں پر، پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ گویا جو 30 کا عدد ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی 30 جھوٹے آئیں گے میری امت میں۔ اب بڑی عجیب بات ہے، اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں
ایک تو یہ کہ یہ دیکھیں انہی کے ایک صاحب نے ایک باقاعدہ لسٹ جاری کی ہے ہاں جی 1984 تک ان صاحب کے نزدیک کتنے جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں، اور یہ بات آپ دیکھ لیں ابھی یہ لسٹ ظاہر ہے انکمپلیٹ ہوگی، اس لیے کہ آج کل چلے میڈیا کا دور ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے انڈیا میں کس نے دعویٰ کیا ہے، فلاں جگہ کس نے دعویٰ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں دعویٰ کر دیتے ہوں گے، کسی کا کیا پتا کہ دعویٰ کسی نے کیا نہیں کیا، لیکن بہرحال اس لسٹ کے مطابق بھی جی معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا سا زوم کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ انہوں نے لسٹ بنائی ہے ایک بھائی صاحب نے، اور یہ ظاہر ہے کوئی غیر احمدی ہے، محمد تحسین محی الدین، ٹھیک ہے جی، انہوں نے نمبر بھی اپنا دیا ہوا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں غیر احمدی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ اس لسٹ میں شامل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب دیکھیں یہ ان غیر احمدی، وہ کہتے ہیں نا غیر احمدی مولوی بمقابلہ غیر احمدی مولوی، ہے جی، اب ہم کوئی محاورہ بولیں گے تو پھر آپ کو برا لگے گا، لیکن بہرحال وہ جو آپ نے بات کی کہ جی حضور نے عدد گن کر بتا دیے کہ 30 جھوٹوں نے آنا ہے، جی مولوی صاحب اکثر یہ حدیث بڑی رگڑ کے پیش کیا کرتے ہیں، جناب اگر ہم آپ کی بات جو اس کی تشریح آپ کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم وہ تشریح مانیں تو جناب یہ دیکھیں آپ کے یہ جو صاحب ہیں ایک اور مولوی صاحب، انہوں نے تو یہ تعداد یہاں پہ 78 تک پہنچا دی ہے، 78، کہاں 30 اور کہاں 78، اس لیے یہ تو مولوی صاحب آپ کی بات نہ بنی، کوئی بات جو ہے وہ بنی نہیں، جو آپ نے کہا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتا دیے ہیں کہ 30 جھوٹے ہوں گے۔ ایک اور بات بھی ہے، خاکسار نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تاثر یہ دیتے ہیں یہ عوام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی نبی جو ہے وہ کہے گا میں نبی ہوں، وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں جناب وہ جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہے، تو ظاہر وہ نبی اللہ ہی ہوں گے نا، آپ جتنی مرضی آئیں بائیں شائیں کریں وہ نبی اللہ ہوں گے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جی آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو وہ جو آپ جن کو مانتے ہیں نا ان کو آپ نعوذ باللہ پھر ان 30 میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ ان 30 میں شامل کرتے ہیں تو بہت بڑی گستاخی ہے، اور اگر آپ ان 30 میں شامل نہیں کرتے تو جس طرح کہ ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، تو پھر آپ کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہے جی؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک جو ہے نبی وہ آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے جسم سمیت، وہ نازل ہوں گے، اور وہ ان احادیث اور آیت خاتم النبیین کے باوجود وہ نبی ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق کیونکہ کسی نبی کا بھی زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا ثابت نہیں، اس لیے یہ آپ کی توجیہ غلط ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، اور وہ جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اپنی امت میں ایک شخص کے آنے کی، اور اس کو جہاں مسیح ابن مریم فرمایا وہیں پر امامکم منکم بھی فرمایا، تو وہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق اس امت کے اندر ایک فرد نے پیدا ہونا تھا، اور اس کو وہ مقام نے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ عیسیٰ نبی اللہ کا مقام ہے۔ تو ہمارے میں اور اب میں فرق کیا ہو گیا جی؟ شخصیت کا فرق ہو گیا، مقام تو وہی ہے نا میرے بھائی۔ بہرحال یہ تھی جی جہاں تک اس حدیث کی بات تھی۔ اچھا آگے یہ جو صاحب ہیں انہوں نے جو شبان میڈیا والے، وہ کہتے ہیں جی کہ عجیب معاملہ یہ ہوا، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان جھوٹوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شروع ہوا، ٹھیک ہے جی، یہ 34 منٹ اور 48 سیکنڈ پہ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ انہوں نے یہ سلائیڈ لگائی، کہتے ہیں کہ اسود انسی جو کہ یمن کے رہنے والا تھا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا کہ لوگوں میں نبی ہوں۔ اب اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے جمپ مارا، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ اسود انسی نے کیا دعویٰ کیا تھا، کس طرح کی حرکات کی تھیں، کیوں
जो था उसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी। बस फौरन कहते हैं जी आप अलैहिस्सलाम के प्यारे नबी हज़रत फ़िरोज़ दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो यमन में थे, उन्होंने असवद अंसी को कत्ल करके जन्नत हासिल किया। चलो जी, अल्लाह फैसला, ठीक है जी। लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं, जो आज हम आपको इंशाल्लाह दिखलाएंगे, इन मौलवी साहब को पक्का पक्का झूठा करेंगे और ये आपको बताएंगे कि किस तरह ये लोग थोड़ी सी बात दिखला, वो जो कुरान पाक ने यहूदी उलमा का बतलाया है जी, कि थोड़ी सी बात वो करके बाकी छुपा लेते हैं। असल हक़ाइक़ क्या है जी? क्या उस बंदे ने सिर्फ नबूवत का दावा किया था? सोचने वाली बात है। अब ये देखें ना प्यारे भाइयों, एक बंदे ने नबूवत का दावा किया हो, है जी, एक बंदा नबूवत का दावा करे और नबूवत का जो है वो दावा करने के बाद वो अपने घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, है जी। कोई बंदा आ जाए, उसने कहा जी मैं आप नबी हैं, आज नबी हूँ, वो इस पे मान लिया क्या, ठीक है। ये एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है। लेकिन एक शख्स नबूवत का दावा करे, साथ बागियाना रवश इख्तियार करे, सहाबा किराम को शहीद करे और यमन के इलाके में जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमरा हैं उनको वो कत्ल करे। और जो आगे हम आपको बताएंगे कि सिर्फ कत्ल नहीं किया, क्या क्या हरकत की असवद अंसी ने। तो फिर वो आप आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपाते हैं? इसलिए कि जो बागियाना रवश, जो बागी हो गवर्नमेंट का, हुकूमत का, उस पे सब मानते हैं कि उसकी सजा कत्ल है, तो वो बताते नहीं है आवाम को। बस ये राटे लगा देते हैं जी वो खत्म नबूवत, उसने जी नबूवत का दावा किया था। और मेरे भाइयों, असल पूरे हक़ाइक़ बताएं, फिर अवाम को फैसला करने दें। आप अवाम से हक़ाइक़ छुपा कर और थोड़ा सा वो बात बताकर, ये तो इस्लाम ने हमें नहीं बताया, इसकी तो आपको इजाज़त ही नहीं है। बहरहाल जी, इसके बाद इन्होंने ये स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा था, अभी मैं आप वो दोबारा दिखाता हूँ। ये प्यारे भाइयों स्लाइड दिखा रहे थे ये साहिब, ये वाली, ठीक है जी। असवद अंसी के बारे में इतनी इन्होंने बात की। फिर ये चले गए जी अगली स्लाइड पे। कहते हैं जी दूसरा मुद्दई मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अंदाज ये इख्तियार किया कि नबूवत तकसीम कर दी गई है वगैरह वगैरह। ये हमने ज़्यादा हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा हुआ है। उसने कहा कि आधी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, आधी मेरे पास है। बहुत से लोगों को जाल में फांस लिया। अब देखें, मौलवी जब बोलता है तो कितने क्लेवरली अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो लगता है वो बाकायदा सोचता है कि किस तरह अवाम को मैंने गुमराह करना है। कहते हैं जी आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इसका खात्मा नहीं हुआ। आपके विसाल के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने के ज़माने में इस मुसलमा ने आपके विसाल के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर भेजे। अब ये देखें कितना क्लेवरली फिक्रा बोला है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो इसका खात्मा नहीं हुआ। अब इस फिक्रे से ये तासर देने की कोशिश की गई कि गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लश्कर वगैरह भेजे थे, कोई जंग की तैयारी की थी इसके खिलाफ, लेकिन इसका खात्मा नहीं हुआ। और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, आपका विसाल हो गया, तो फिर इसको हज़रत अबू बकर के ज़माने में इसका जो है वो इसको कत्ल किया गया। क्यों करना पड़ा इनको? इसलिए कि इन मौलवियों को भी पता है कि मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में अगर ये इस तरह के झूठ नहीं बोलेंगे तो जमात अहमदिया मुस्लिमा ये सवाल उठाती है फिर कि जनाब अगर हर मुद्दे नबूवत को वहीं पकड़ के आपने जो वो हशर करना होता है जो आजकल आप अवाम को बताते हैं, तो फिर मुसलमा कज़्ज़ाब जिसको हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कज़्ज़ाब करार दे दिया था, उसके खिलाफ लश्करकशी क्यों नहीं गई? क्या वजह थी? उसने तो अपना नुमाइंदा मदीना में भेजा था, ठीक है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इस बंदे ने नबूवत का दावा किया है, फिर क्यों नहीं लश्करकशी की गई? ठीक है जी। इसलिए फिर ये ऐसी
ایسے فقرے بولیں گے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے فقرے بولیں گے. کہتے ہیں جی اب اپنی ویڈیو میں انہوں نے 36 منٹ اور 10 منٹ پہ یہ کہا. کہتے ہیں جی یہ اگلی سلائیڈ دکھائی انہوں نے، یہ یمامہ کا میدان اور مقبرہ شہدائے یمامہ دکھانے کے دوران کہتے ہیں جی اور صحابہ کرام نے، اب فقرے سنیں کتنے مطلب نا انٹیلیجنٹلی انہوں نے یہ فقرے بولے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا جو رسالت کا عقیدہ ہے یہ ہماری بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہماری بنیاد ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری جڑ ہے. فرماتے ہیں بنیاد خراب ہو جائے عمارت نہیں بچتی. زبردست فکر ہے نا. جڑ خراب ہو تو درخت باقی نہیں بچتا. اب میں اس لیے اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہاں پر بہت بڑا ایک سین کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہم آپ کو اصل حقائق بتائیں گے تو یہ سارے الزام نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے اوپر جا کے پڑتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان کے ساتھ، سب سے پہلے تو ظاہر ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر یہی حالات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں محترم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح میں نے عرض کیا آپ نے اپنی زندگی میں مسلمہ کے خلاف لشکر کشی کیوں نہیں کی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ بنیاد کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی جڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بنیاد خراب ہو جائے عمارت نہیں بچتی، جڑ خراب ہو تو درخت باقی نہیں بچتا. پھر کہتے ہیں جی ایسے ہی صحابہ یہ جانتے تھے. بڑے غور سے سنیے گا، اور جب ہم آپ کو حقائق بتائیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دراصل گستاخ صحابہ لوگ بھی ہیں. فرماتے ہیں صحابہ جانتے تھے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ ہماری بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسلمہ کذاب ہماری بنیاد پر حملہ آور ہوا ہے. اگر آج اپنی بنیاد کو نہ بچایا تو اسلام کی عمارت باقی نہیں رہے گی. اگر ہم نے آج اپنی جڑ کی حفاظت نہ کی تو اسلام کا درخت باقی نہیں رہے گا. پھر فرماتے ہیں جی 36 منٹ اور 35 سیکنڈ پہ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک بڑی عظیم الشان قربانی دی اور اسلام کی اس بنیاد ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی. ٹھیک ہے جی. اب میں ان کی یہ آڈیو بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد سناؤں گا، وہ تاکہ کوئی دوست یہ نہ کہے کہ جی میں زبانی صرف بولی جا رہا ہوں، ان صاحب نے ممکن ہے اس میں سے کوئی اور بات کی ہو. چلے میں آپ کو وہ آڈیو میں خیال ابھی سنا دیتا ہوں. کیا خیال ہے دوستوں کا؟ جی جی بالکل سنا دیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ پیارے بھائی، جزاک اللہ مبارک بھائی، یہ پیارے بھائیو یہ مولوی صاحب ہیں جی. انہوں نے جس طرح خاکسار نے عرض کیا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جذباتی باتیں کرتے ہوئے اس بارے میں یہ آڈیو دی. سنیں ذرا. روانہ فرمائے اور اس فتنے کا خاتمہ کیا. اور صحابہ کرام نے، میں شروع میں اکثر کیا تھا آپ کی، یہ رسالت کا جو عقیدہ ہے یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری جڑ ہے. بنیاد خراب ہو جائے عمارت باقی نہیں بچتی، جڑ خراب ہو درخت باقی نہیں بچتا. ایسے ہی صحابہ یہ جانتے تھے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ ہماری بنیاد ہے، اور مسلمہ کذاب ہماری بنیاد پہ حملہ ہوا ہے. اگر آج اپنی بنیاد کو نہ بچایا تو اسلام کی عمارت باقی نہیں رہے گی. اگر ہم نے آج اپنے جڑ کی حفاظت نہ کی تو اسلام کا درخت باقی نہیں رہے گا. چنانچہ صحابہ کرام نے ایک بڑی عظیم الشان قربانی دی اور اسلام کی اس بنیاد ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی. جی میرے بھائیو سنا آپ نے. اچھا، اب اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے کچھ آگے بڑھے، میں ان کی وہی جو سلائیڈ ہے وہ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ سلائیڈ تھی، اس کے بعد انہوں نے سلائیڈ کے بعد یہ اگلی سلائیڈ پیش کیجیے. ہاں جی، مسلمہ کذاب کے بارے میں. اب یہ وہ سلائیڈ ہے جو مولوی حضرات جب یہ جو ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا تھا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، جب بھی اس فتنے کا ذکر کریں گے تو ختم نبوت کے مجاہدین جو توڑتے مروڑتے ہیں چیزوں کو، حقائق کو، یہ سلائیڈ جو ہے اس کا شاہکار ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کس طرح توڑتے مروڑتے ہیں.
اب یہ صاحب نے یہ سلائڈ لگائی، کہتے ہیں جی کل غزوات اور جو سرایا ہیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئے وہ 83 تھے، کل صحابہ جو ان میں شہید ہوئے وہ 259 تھے، اور 3 سے 4 صحابہ فی جنگ انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ٹھیک بات ہے جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور اس دوران کہتے ہیں 83 جو غزوات یا سرایا تھے اس میں 759 جو کفار تھے وہ جہنم حاصل ہوئے۔ ٹھیک بات ہے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں جی، ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ گڑبڑ کہاں پہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ سارے جو غزوات ہیں 83 یا سرایا، اس کے مقابلے میں آپ یمامہ کی جنگ کو دیکھیں جو کہ ختم، اب یہ مولوی صاحب اب یہ وہاں پہ تڑکا دے رہے ہیں، جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، یوں کہہ لیجئے اسلام کی بنیاد کو بچانے کے لیے، اسلام کی جڑ کو بچانے کے لیے لڑی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے مولوی صاحب کا تڑکا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ جب آپ کو مسئلہ حقائق بتائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ان لوگوں کے خلاف صحابہ کرام کو اور دوسروں کے خلاف لشکر کشی کی ضرورت پڑی۔ اچھا فرماتے ہیں جی یہ جو ایک مارکہ ہے، مارکہ یمامہ، اس میں 1200 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ پھر کہتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں جی پھر آ جائیں 83 لڑائیوں میں 9 سے 10 کافر کہتے ہیں ہر جنگ میں وہ جو مرے تھے جہنم حاصل ہوئے تھے۔ اس ایک جنگ میں ہے جی، یہ جو 759 کے مقابلے میں کہتے ہیں ایک جنگ میں 27,000 جو کفار تھے ان کو مارا گیا، وہ جہنم حاصل کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور مسلمہ کذاب خود مارا گیا۔ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ دیکھو 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 صحابہ کرام کے نزدیک ختم نبوت، یہ جو ان مولویوں کے ختم نبوت ہے جی، یہ جو یہ پیش کرتے ہیں جن کی ان کو ڈیفینیشن ہی نہیں پتا۔ پچھلی دفعہ بھی ایک تعریف کی، پھر اگلی ان کو کہتے ہیں یہ سانو ٹھیک نہیں لگتی جی، ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ختم نبوت کی خاطر جو یہ مولوی دھکے سے پیش کرتے ہیں، وہ ختم نبوت جس کا نہ قرآن میں جڑ ہے نہ احادیث نبویہ میں جو جس کا ذکر ملتا ہے، ان مولویوں کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ کہتے ہیں جی اس کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ جہاں پر شہید ہوئے وہاں پر 27,000 جو اس کے ساتھی تھے مسلمہ کذاب کے وہ مارے گئے۔ اب بات یہ ہے مولوی کا اینگل تو پیارے بھائی ہوتا ہے وہ جذباتی کرنے والا۔ مولوی ہمیشہ قوم کو جذباتی کرے گا، بیوقوف بنائے گا، مگر یہ سلائیڈ انہی مولوی صاحب کو اور اس طرح کے اور مولوی صاحب کو بھی جھوٹا ثابت کر جاتی ہے۔ کس طرح سے؟ اب بات یہ ہے کہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا مسلمہ کذاب نے کچھ صرف نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور گھر پہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، لیکن صحابہ وہاں پہنچ گئے اور اس کو مار دیا۔ نہیں، آپ کی سلائیڈ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمہ کذاب ایک باغی شخص تھا۔ کیوں؟ بھئی جس بندے کے ساتھ 27,000 فوج اکٹھی ہو، بندہ صرف مارا گیا 27,000، جو زندہ بچے وہ اس کے علاوہ ہیں، جس بندے نے اپنے ارد گرد 27,000 افراد کی فوج اکٹھی کر لی، کیا وہ صرف نبوت کا مدعی تھا یا اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ حرکات کی تھی؟ ٹھیک ہے جی، عوام بے وقوف نہیں ہے۔ پھر بھائی جان یہ جو 27,000 مرے وہ تو ایک طرف ہیں، اس کے علاوہ زندہ کتنے تھے؟ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ 40,000 کے قریب اس کے پاس لشکر تھا۔ تو ذرا اینگل ذرا دوسری طرف سے کر کے دیکھیں نا۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اتنے بندے وہاں مارے گئے اور گویا کہتے ہیں جی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مارے گئے۔ بھائی جان یہ بھی تو عوام کو بتائیں کہ یہ اس قدر باغی شخص تھا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو اس نے حرکات کی ہیں، 40,000 کے قریب اس نے بندے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے تھے، اور یہ وہ تعداد ہے جو کہ آپ کو ان سارے غزوات اور سرایا کو اگر آپ اکٹھے بھی کر لیں جو دشمن اسلام کے خلاف مختلف
जगह पे हमलावर हुए हैं तो वो भी शायद 40,000 नहीं बनेंगे। ठीक है जी। वो ग़ज़वा खंदक कितने थे कुफार? 10,000। ग़ज़वा ओहद में कितने थे? 3,000। ग़ज़वा बदर में कितने थे? 1,000। और बाकियों को इकट्ठा कर लें, ये भी तो आवाम को बताएं ना। और ये सवाल अब आपके ज़िम्मे है कि ये बताएं कि इतने बंदे मुसलमा ने इर्द गिर्द अपने इकट्ठे क्यों किए थे? वो तो सिर्फ नबी था ना, अल्लाह अल्लाह कर रहा था वहाँ बैठ के। क्यों? क्योंकि मुसलमा भी सेम खुदा को मानता था। मुसलमा वो ये कहता था कि नमाजें भी हैं, मैं पढ़ लेता हूँ नमाजें। हाँ जी, 5 की बजाय उसने 3 कर दी थी। ज़कात का उसने कह दिया था मैं नहीं दूंगा। ठीक है, या कह रहा था कि मेरी शिरकत आधा मेरा है आधा आपका माल मता है। ठीक है जी। आप ये बताएं मौलवी साहब, आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये फिगर तो बता दी, कब मानेंगे आप ये कि मुसलमा एक बागी शख्स था और बागी शख्स की सजा ये होती है कि उसको जो है वो उसको कत्ल किया जाए? ये हर हुकूमत में और इस्लामी हुकूमत में भी यही सजा है। ठीक है जी। ये था जी बहरहाल जहाँ तक मुसलमा का तल्लक है। फिर मौलवी साहब जो हैं अब यहीं पर बोलते रहे कहते हैं जी यहाँ तक कि सहाबा ने, ये इसी जंगे इमामा की बात कर रहे हैं, अपनी बुनियाद को बचाते हुए, इस्लाम की जड़ को बचाते हुए इस फितने का ऐसा कला कमा किया कि इसकी जड़ काट कर रख दी कि बाद में इसका नाम लेने वाला एक शख्स भी ना बचा। ठीक है जी। ठीक है जी, बिल्कुल उसकी जड़ काट दी थी। लेकिन उसके सारे जो 2 बातें हैं, एक तो ये कि क्या जो 4, बड़ा ही अहम ये सवाल है प्यारे भाइयों, ये हम इन मौलवी साहब से पूछेंगे, 4 अफराद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उसके फ़ौरन बाद दावा नबूवत किया था। ठीक है जी। मौलवी हजरात आपको ये तासुर देते हैं कि सहाबा ने उन 4 का कला कमा कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि ये मौलवी हजरात आपसे झूठ बोलते हैं। ठीक है जी। ये आपको आपके सामने असल हकायक नहीं पेश करते ताकि ये आपको जज्बाती कर सकें। बहरहाल जी उसके बाद मौलवी साहब आगे बढ़े हैं जी 38 मिनट्स और 50 सेकंड पर फरमाते हैं जी ये इस्लाम की तारीख है कि कभी भी मुसलमानों ने सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और औलियाए कराम और आज तक मुसलमानों ने कभी भी अकायद पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है जी। मैं सोच रहा था अकायद पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ये पाकिस्तान में जो दरबारों में इतने सजदे करते हैं वो तौहीद का अकीदा बुनियादी अकीदा नहीं है आपकी डिक्शनरी में। ठीक है जी। पता नहीं आप कौन सा इस्लाम मानते हैं, उधर क्यों कंप्रोमाइज़ हो जाता है? इसलिए कि उनकी तादाद ज़्यादा है। बहरहाल जी फरमाते हैं जी और अकीदों में भी ख़ास तौर पर, अब देखिए फिर तड़का लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सबसे अहम अकीदा है, सबसे बुनियादी अकीदा कहलाता था, सबसे हसास अकीदा था, उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। फरमाते हैं 1400 साल की ये हमारी तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों की बुनियाद और जड़ पर जब भी हमला करने की कोशिश की गई तो मुसलमानों ने पूरी कुव्वत के साथ अपनी बुनियाद की हिफाजत की, अपनी जड़ की हिफाजत की। अब प्यारे भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको ये दिखलाऊं जो खाकसार ने जिक्र भी किया है, 4 झूठे मुद्दियान नबूवत, क्या सिर्फ वही 4 बंदे थे जिनके खिलाफ लश्कर कशी हुई? नंबर 1। नंबर 2, अगर दूसरों के साथ हुई के खिलाफ भी हुई तो फिर ये मुजाहिदीन खत्म नबूवत इन 4 में से सिर्फ 2 का जिक्र क्यों करते हैं? ये भी अहम सवाल है ना। बाकी 2 का क्या हुआ था? और वो जो बाकी 2 के साथ हुआ था वो इन मौलवी साहब की ये जो ऑडियो मैं सुनाने लगा हूँ, इसी यही बात जो मैंने अभी अर्ज की थी, इन मौलवी साहब को भी झूठा साबित करेगी। वो तारीख की हकायक साबित करेंगे मौलवी साहब को झूठा, और इस तरह के जितने भी मौलवी हैं उनको झूठा साबित करेंगे तारीखी हकायक। लेकिन इससे पहले कि वो मैं आपको दिखलाऊं इस बारे में, आइए जी मौलवी साहब की ये ऑडियो सुन लेते हैं। ये इन्होंने अपनी जो वीडियो है उसके 38 मिनट और 50 सेकंड पर दी थी। सुने जरा। ये इस्लाम की तारीख है
کہ کبھی بھی مسلمانوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور آج تک مسلمانوں نے کبھی بھی عقائد پر کمپرومائز نہیں کیا، اور عقیدوں میں بھی خاص طور پر وہ عقیدہ جو سب سے اہم عقیدہ تھا، سب سے بنیادی عقیدہ کہلاتا تھا، سب سے حساس عقیدہ تھا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے یہ الحمدللہ، کہ مسلمانوں کی بنیاد اور جڑ پہ جب بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنی بنیاد کی حفاظت کی، اپنی جڑ کی حفاظت کی۔ جی پیارے بھائیوں، یہ تو جی مولوی صاحب نے جو ایک دعویٰ کیا، اور اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ گویا جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیونکہ ہمارے بڑوں نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے تو اب ان کی جڑ کیوں نہیں کاٹتے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا۔ اب پیارے بھائیوں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی چنانچہ آپ کی پیشگوئی موجود تھی کہ جھوٹوں نے آنا ہے، ایک سلسلہ ہے، یہ چلتے رہے، جھوٹے آتے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی امت نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے جی ان کی سٹیٹمنٹ۔ اب چلتے ہیں جی، ہم آپ کو حقائق دکھلاتے ہیں کہ حقائق، تاریخی حقائق کس طرح سے ان مولوی صاحبان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو اپنے تاریخ طبری آپ کو بتا رہے ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی تاریخ کی آپ کتاب اٹھا لیں آپ کو یہی باتیں ملیں گی جو خاکسار آپ کو بیان کرنے لگا ہے۔ مولوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کس طرح سے انہوں نے جذباتی کیا، کس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں جی۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے مثلا کہ جی جو یہ تاریخ تبریک ہے پیارے بھائیوں، اور اس میں چونکہ بہت لمبی ہے کتاب ہے، خاکسار نے چیدہ جو حصے میں نے دکھانے تھے وہ میں نے اس میں سے لیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جس طرح خاکسار نے بیان کیا کہ مسیلمہ جو ہے تاریخ تبری کے مطابق اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے، 40,000 صرف جنگجو تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی تھیں، صحابہ کرام وہاں پہ گئے تھے، لیکن صحابہ یہ مثلا حضرت شرجیل تھے اور بھی ایک آدھے صحابی تھے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مولوی حضرات عوام سے یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ مسیلمہ نے اسلامی سلطنت کے خلاف اس قدر بغاوت کی تھی کہ اپنے پاس باقاعدہ ایک فوج اکٹھی کر لی تھی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ ہے وہ جو سجا والا واقعہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا پھر جی آگے چلیں، تاریخ تبری میں ہی یہ لکھا ہوا ہے جو بات خاکسار نے عرض کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مہماتی فوجیں تیار کی اور 11 جمعیتیں مقرر کر کے ان کو 11 امیروں کی قیادت میں 11 نشانوں کے ساتھ مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سوال اب میرا یہ ہے مولوی صاحب سے کہ جناب آپ تو عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا بس یہ ایک نبوت کا ہی مسئلہ تھا، وہ سب سے بڑا اولین مسئلہ ختم نبوت جس کے لیے یہ فوجیں بھیجی گئی تھیں۔ وہاں پر تو 3 جھوٹے مدعیان نبوت تھے اس وقت، کیونکہ اسود انسی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا واقعہ ہوا تھا، وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ تو 11 میں سے 3 نکال دیں، باقی بچے 8۔ مولوی صاحب یہ 8 جو باقی عمرا اور باقی فوجیں بھیجی گئیں، 8 وہ کیوں بھیجی گئی تھی؟ وہ بھی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ کبھی تو سچ بول لیا کریں، کبھی تو پورے حقائق جو ہیں وہ عوام کو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر جناب اس کے علاوہ یہ دیکھیں، مرتدین کے نام باقاعدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط روانہ کیا ہے، اور یہ صرف ختم نبوت والے وہ جو یہ بیان کرتے ہیں نا 2-4 بندے، یہ ان کے نام یہ خط نہیں گیا، بلکہ تقریباً سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے ان کو مل گیا تھا، بہانہ ان کو مل گیا تھا، چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پیسے بچانے کی خاطر اسلام چھوڑ دو۔ اصل میں بات یہ تھی، اور پھر وہ مختلف قبائل، کوئی اپنے 2-4 قبیلے مل کے،
کوئی جو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ مختلف مطلب سوائے چند جگہوں کے تقریباً سارے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، وہ تقریباً سارے قبائل جو تھے انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا، اس لیے یہ فوج کشی کی گئی تھی۔ آپ اس کو کہاں ختم نبوت کا تڑکا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ پیارے بھائیوں وہ خط ہے جو کہ حضرت ابو بکر نے ان 11 امراء کو دیا، قافلے کے سالاروں کو، اور ان کو کہا کہ جہاں جہاں جاؤ میرا یہ خط ضرور پیش کرنا، وہاں پہ پیش کرو، ٹھیک ہے، اذان دو، اور پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ اور اس میں دیکھیں وہی آیت جو ہم پیش کیا کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ٹھیک ہے، یہ آیت باقاعدہ وہاں پر لکھی گئی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مرتدین نے یہ بات مشہور کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ اگر خدا کی طرف سے ہوتے تو کبھی بھی وفات نہ پاتے، اس لیے یہ آیت یہاں پر لکھی گئی۔ اور آگے میں آپ کو ایک واقعہ بھی پیش کروں گا کس طرح سے صحابہ نے وہاں پر پھر ان قبائل میں جا کر برملا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وفات پا گئے ہیں جس طرح کے پہلے نبی وفات پائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، صحابہ تو وفات مسیح کے قائل تھے ہی نہیں، صحابہ تو حیات مسیح کے قائل تھے۔ اچھا بہرحال جی آگے چلتے ہیں، یہ اسی خط کا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو اسود انسی کا جو قصہ ہے، وہ جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگرچہ ہمارے پیارے حضور نے ابھی ریسنٹلی اپنے خطبات میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب مولوی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ گویا اسود انسی نے نبوت کا ایک اعلان کیا اور اس کے بعد اللہ اللہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو جا کے اس کا تیا پنچا مار دیا ہے جی، اس کو لشکر کشی کی اور مار دیا اس کو۔ حقائق اس کے بالکل خلاف ہیں پیارے بھائیوں۔ اب یہ دیکھیں تاریخ تبری کے جلد دوم حصہ دوم، اس میں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے کہتے ہیں جب بازام اور تمام یمن اسلام لے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یمن کی عمارت پر بازام کو فائز کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر بازام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرائض کو کئی شخصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ کو یہاں پہ تاریخی کتب میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ جناب یہ ختم نبوت کی لڑائی تھی۔ اب سارے انتظامی باتیں یہاں پہ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ اب مثلاً جب بازام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ تبری کے مطابق کوئی 11 کے قریب جو صحابہ تھے ان کو یمن کا امیر مقرر کیا، یعنی یمن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا مختلف حصوں میں۔ ایک حصہ جو تھا اس پہ بازام کے بیٹے شہر بن بازام اس کو آپ نے امیر مقرر کیا۔ بہرحال پھر جناب جب اسود انسی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے خروج کیا، جب اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، تو یہ حضرت عبید بن مخر ان سے مروی ہے کہ ہم جند میں تھے، ہم نے وہاں کے باشندوں کا نہایت معقول انتظام کر لیا تھا۔ اب یہ بتائیں جناب، یہ نبوت کا انتظام کیا گیا تھا؟ آپ تو کہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ فرماتے ہیں اور اس کے لیے ان سے معاہدے لکھوا لیے تھے، اتنے میں اسود کا خط ہمارے پاس آیا۔ اب اسود کا خط آپ کو بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا، کیا جس میں لکھا تھا کہ اے لوگو جو ہمارے ملک میں گھسائے ہو، اس علاقے کو جس پر تم نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے حوالے کر دو، اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ ہمیں دے جاؤ، کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جناب بتائیں یہاں پہ یہ نبوت کی لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ؟ آپ تو کہتے تھے عوام کو کہ ختم نبوت کی وجہ سے اس کو مار دیا گیا تھا۔ یہ تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہاں پر اس نے یہ خط لکھا، بلکہ اس کے بعد اسود نے نجران کا رخ کیا اور اپنے خروج کے 10 روز کے بعد اس نے اس پر جا پر قبضہ کر لیا۔ اوہ یہاں پہ تو قبضے ہو رہے ہیں جناب علاقوں پہ، مولوی حضرات، آپ عوام سے یہ کیوں چھپا گئے؟ پھر اور سنیں، شہر بن بازام یعنی بازام کے جو بیٹے تھے شہر بن بازام اس کے مقابلے پر نکل چکے تھے۔ ہمیں خبر ملی کہ اسود نے شہر کو قتل کر ڈالا اور ابنا کو شکست ہوئی۔
तो वहां पर जो असवद अंसी था वो तो लोगों को, सहाबा को, मुसलमानों को वो तो कत्ल कर रहा था। ये आपने क्यों नहीं बताया आवाम को जनाब मौलवी साहब? फिर उसने देखे सना पर कब्जा कर लिया। फिर ये इन्होंने लिखा हुआ है उसकी कैफियत एक जहां सोस आग की सी थी कि जिधर उसने रुक किया सबको जला दिया। ये क्या नबूवत वहां पे कायम हो रही थी जनाब सबको जलाने से? शहर से मुकाबले के वक्त उसके साथ शुत्र सवारों के अलावा 700 शह सवार थे। और हमें मौलवी साहब बताते हैं खत्म नबूवत वाले कि बस वो जी उसने नबूवत का दावा कर दिया था और हजरत फेरोज देलमी ने उसको जनाब मार दिया। अल्लाह अल्लाह फैसला। ठीक है जी। अच्छा, फिर लिखा है इब्ना की सरदारी फेरोज और दाजविया के सपुर्द थी, मगर जब असवद की हुकूमत अच्छी तरह जम गई, ठीक है, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा जरा, उसने कैस फेरोज और दाजविया की अहानत की, यानी उसने उनकी हद तक की। वो इस तरह कि उसने शहर की बीवी से, वो जो शहर पे बाजाम से जो फेरोज के चचा की बेटी थी, ये वो फेरोज हैं जिन्होंने फिर असवद अंसी को मारा है, कत्ल किया है, शादी कर ली। उसने शहर की बीवी से जो फेरोज के चचा की बेटी थी शादी कर ली, यानी जबरदस्ती शादी कर ली। ठीक है जी। हम इसी परेशानी में हजर मौत में मुकीम थे और हमें ये भी अंदेशा था कि असवद या खुद हम पर पेशकदमी करेगा या हमारे मुकाबले पर फौज भेजेगा या खुद हजर मौत में कोई शख्स असवद की तरह नबूवत का दावा करने के लिए खरूज कर देगा। हम परेशान और हैरान सरगर्दान थे। तो ये हालत थी उस वक्त उस इलाके में मुसलमानों की, जिस इलाके में असवद अंसी ने जो है वो नबूवत का दावा किया और फिर वहां पे उसने चढ़ाइयाँ की हैं। ठीक है जी। और मौलवी साहब जो हैं वो अजीबो गरीब बातें करते हैं, ये बातें खा जाते हैं जनाब, पता नहीं क्यों खा जाते हैं। अच्छा, फिर अब ये असवद अंसी से मुतल्लिक मैं जल्दी से गुजर जाता हूँ। ये वो फेरोज ज़ेलमी हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया। उनका ये बयान है कि जी असवद एक कान था, शैतान उसके साथ था और उसका एक ताबे था। उसने यमन में खरूज किया, उसके फरमानवा पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया, उसकी बीवी से शादी कर ली और पूरे यमन पर काबिज हो गया। पूरे यमन पर काबिज हो गया। ठीक है जी। बागी था या नहीं था? बाजाम उससे पहले इंतकाल कर चुके थे, उनके बेटे उनके जानशीन थे। असवद ने उनको कत्ल करके उसकी बीवी से शादी कर ली। अच्छा, ये मौलवी साहब आपको नहीं बताएंगे, ये छुपा जाएंगे। क्यों? इससे इनका जो झूठ है वो खुल जाता है जी। अच्छा, फिर आप आगे सुने। कहते हैं जी, ये मैं दुनियाम से छोड़ता जा रहा हूँ सफात। कहते हैं जी दूसरी दफा ये फेरोज देलमी जो है उन्होंने ये वाकया बयान किया है कि असवद ने मुझे एक दफ़ा बुलाया और कहा कि फरिश्ता कह रहा है कि इब्न देलमी यानी फेरोज देलमी तुम्हारा मुखालिफ है। ए असवद, तुम उसका दाहिना हाथ और दाहिना पांव काट डालो। जब मैंने उसकी ज़बान से ये बात सुनी, मुझे अंदेशा हुआ कि अब मेरी जान की खैर नहीं, ये मुझे भी इन जानवरों की तरह अपने भाले से ज़िबा कर डालेगा। फिरोज ने वहाँ पर 100 जानवरों को ज़िबा किया था दहशत फैलाने के लिए। और उसके बाद ये हजरत फेरोज जो इब्न देलमी थे उनको बुलाकर ये कहा, और मौलवी हज़रात मजाल है ये बातें हमें बताएं, वो ये कहेंगे बस जी वो नबूवत का दावा किया था और फेरोज देलमी साहब ने मार दिया उनको। है जी, हजरत फेरोज देलमी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मार दिया। अल्लाह अल्लाह खासला। फरमाते हैं अब मौलवी साहब क्या कहते हैं कि गोया वहां पर जी जब उसने नबूवत का ऐलान किया तो सहाबा बस चर दौड़े, उन्होंने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, हम तुम्हें मार देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फरमाते हैं इस अंदेशे से अब मैं और लोगों के पीछे छुपने लगा ताकि वो मुझे ना देखने पाए। इसी तरह उल्टे पांव में वहां से निकल आया। खौफ की वजह से मेरे कदम डगमगा रहे थे। घर के करीब पहुंचा था कि असवद के एक आदमी ने पीछे से आकर मेरी गर्दन पर मुक्का मारा और कहा कि चलो बादशाह बुलाते हैं, तू लोमड़ी की तरह छुपता फिरता है, वापस चलो। इस वाक़े से तो मैं समझ गया कि मारा जाऊंगा। ठीक है जी। अब वही हजरत फेरोज जो है, इब्न देलमी जो है, ये भी फरमाते हैं कि उस जमाने में हमारी ये हालत थी कि हम बिला इस्तिस्ना हर वक्त खंजर अपने पास रखते थे। यानी ये सिचुएशन क्रिएट किसने की? असवद अंसी ने। ये सिचुएशन नहीं थी कि जनाब उसने, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उसने बस नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद अल्लाह अल्लाह कर रहा था एक कोठड़ी में बैठकर और सहाबा ने, फेरोज देलवी साहब ने उसको, हजरत फेरोज देलवी ने उसको जाके मार दिया।
अब आगे फरमाते हैं जी, इसी इस्लाम में मलका का आदमी मेरे पास आया। अब मलका कौन है? वही जो शहर बिन बाज़म जो थे, ये बाज़ाम, उनके जो जिस बीवी, उनकी बीवी के साथ जो इसने ज़बरदस्ती शादी की थी, उनको ये कह रहे हैं मलका। मलका का आदमी मेरे पास आया और उसने मलका का ये पैगाम पहुंचाया कि असवद की इस हरकत की वजह से तुम हरगज बदल होकर। अच्छा, ये इससे पहले एक वाकया था जो कि मैं शायद मेरे से रह ना गया हो। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। वो असल में वाकया ये था कि जो असवद अंसी था उसने देख लिया था हजरत बाज़ाम, ये इनको जो जिनकी चचाजाद जो हजरत फ़िरोज़ देलमी को उसने देख लिया था अपनी बीवी के साथ, जब ये बाकायदा प्लानिंग कर रहे थे उसके मारने की, कि घर में नकब लगाकर रात को हम आएंगे और उसको मारेंगे। उसने देख लिया था और उसने इस सूरत हाल में, ये देखें, ये मुझे याद ये मिल गया है। हजरत फ़िरोज़ फरमाते हैं, हमने बादशाह की बीवी को इतला दी कि हम उसे कत्ल करना चाहते हैं, क्या करें? उसने जवाब में खुद मुझे तलब किया। मैं उसके पास गया। उसने पहले से कसर यानी महल के दरवाजे पर अपनी छोकरी को मुतय्यन कर रखी थी ताकि वो मुझे अंदर ले जाए। मैं अंदर गया और फिर मैं और मलका एक दूसरे हुजरे के अंदर गए और उसमें हमने नकब खोदी। वहां पर कोई ये नहीं कि चढ़ाई की गई थी जिस तरह मौलवी साहब आपको बताते हैं, एक प्लानिंग इस तरह से की गई। फिर कहते हैं इतने में अचानक असवद उस घर में आ पहुंचा। मुझे देखकर उसे सख्त गैरत आई और गुस्सा आ गया। उसने मेरी गर्दन को दबोच कर धक्के देना शुरू किए। मैं किसी ना किसी तरह उससे अपना बचाव करता हुआ कसर से बाहर आया। अब वहां पर वो जो असवद अंसी ने जो जबरदस्ती शादी की हुई थी जिस औरत से, उन्होंने मिलकर और असवद देलमी के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर ये सारा, प्यारे भाइयों ज्यादा मैं वक्त नहीं लेता, ये वाकया सारा तारीख तबरी में लिखा हुआ है किस तरह से वहां पर उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने एक सुराग किया था उसके जरिए वो रात को गए और असवद अंसी को उसको सोया हुआ था और जो था उसको उस हालत में इन्होंने हजरत फ़िरोज़ देलमी ने उसको कत्ल कर दिया। बताना मैं क्या चाहता हूँ? बताना मैं ये चाहता हूँ कि हकायक वो नहीं है जो मौलवी हज़रात बयान करते हैं। ये दुरुस्त बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके कत्ल की बिशारत दी गई और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मारा गया, लेकिन जो असवद का जो खरूज है, जो उसने वहाँ पे ये कहें कि दहशत गर्दी जो फैलाई थी, जो यमन में फैलाई थी, जो 3 माह में उसने इतने मुसलमानों को जो है उनको कत्ल किया, जो उमरात है उनसे उनकी इमारतें छीन ली, इन बातों को आप हजरात क्यों नहीं बताते अवाम को? ठीक है जी। और ये देखें, मैंने जिस तरह बताया था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये कत्ल हो गया था असवद अंसी। ठीक है जी। अब ये है प्यारे भाइयों, जहाँ तक असवद अंसी का ताल्लुक है, असवद अंसी किसके से मुतालिक ये बातें ख़त्म नबूवत वाले हजरात, अगर आप असवद अंसी वाले वाक़े को अपनी ख़त्म नबूवत के लिए तड़का देना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन कम अज़ कम अवाम को ये तो बताएं कि वो एक बागी शख्स था। आप ये तो बताएं कि यमन में उसने जो मुसलमान उमरा थे, जो उसके हाथ लगा उसने उनको कत्ल कर दिया और फिर जिस तरह कि मैंने बताया शहर बिन बादाम की बीवी से ज़बरदस्ती शादी कर ली। क्या इन हरकत की वजह से इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसका कत्ल वाजिब हो गया था या नहीं हुआ था? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो है ये गए हैं जनाब, उसके बाद जो मुसलमा कज़ाब वाला वाक़या है वो मैं थोड़ा सा बयान करूंगा और उसके बाद 2 ऐसे हकायक हैं जो कि मुझे यकीन है कि आप मतलब कहते हैं ना, जो आंखें खुली की खुली रह जाना, वो हालत होगी जिस दोस्त को इन बातों का नहीं पता। अच्छा जी, बहरहाल ये आगे जी फिर सजा वाली बात है, सजा और मुसलमा कज़ाब वाली बात है, वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा उस वाक़े को कि सजा ने किस तरह, एक औरत थी जिसने कर लिया था, जिसने नबूवत का दावा किया था। लेकिन मैं उससे पहले मुसलमा कज़ाब की शायद मेरे से वो क्योंकि मेरा प्रिंटर आज थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था, मैं देख लूँ इसमें वो नहीं भी आया तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। अच्छा चलें, मुसलमा कज़ाब का चूँकि वाक़या बड़ा मशहूर है
وہ آپ دوستوں کو علم ہی ہوگا کہ مسیلمہ کذاب جو ہے اس نے جو ہے یمامہ کے علاقے میں نہیں ملتی جلتی وہی حرکتیں کی ہیں جو کہ اسود انسی نے یمن کے علاقے میں کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ان حرکات کی وجہ سے اور مسلمان فوج کے خلاف سلطنت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے وہ اس سزا کا مستحق ہوا جو سزا اسلامی سلطنت میں اس کو دی گئی. ہاں جی. 40,000 جنگجو اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے اس بندے نے, اور پھر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے تھے. تو کیا ایسے بندے کو اسلامی سلطنت سزا نہ دیتی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ مولوی حضرات ان ساری باتوں کو چھپاتے ہوئے ہے جی صرف یہ جو ان کی سلائیڈ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں, یہ آپ کو دکھا کر سلائیڈیں دکھا کے عوام کو گمراہ کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا چونکہ وہ اسلام کی جڑ ختم نبوت پر حملہ آور ہوا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اس لیے جناب یہ کوئی واحد وجہ تھی جس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. اچھا, اب دو ایسے حقائق جو کہ ان مولویوں کو پکا جھوٹا ثابت کرتے ہیں, اور ہم نے جو بات کی ہے الحمدللہ اسی بات کو درست ثابت کرتے ہیں. آپ جناب کیا وہ دو حقائق ہیں؟ آپ دوستوں کو علم ہوگا کہ 4 ٹوٹل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس کے فوراً بعد 4 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مسیلمہ مارا گیا, اسود انسی مارا گیا. اب یہ بتائیں مولوی, کبھی آپ نے سنا کہ مولوی صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ سجا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب سجا کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ میں ہلکا سا آگے دکھا دوں گا, اوپر کر کے میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. سجا جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے وہی اسی سے ملتی جلتی حرکتیں کی, اور اس نے پھر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس نے پھر مسیلمہ کے ساتھ شادی بھی کر لی. آپ لوگوں نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا. اور جو ہے لیکن اس واقعے کے باوجود کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, کیا کبھی کسی مولوی نے آپ کو یہ بتایا کہ سجا جو تھی وہ جب وہاں سے گئی ہے, جب اس نے مسیلمہ کے ساتھ شادی کی, اس کے بعد وہ وہاں سے ایک جگہ منتقل ہو گئی تھی. سجا وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے عہد تک وہاں پر رہی ہے. اگر یہ مولوی صاحب جو بتا رہے تھے, ہمیں سبق پڑھا رہے تھے کہ امت مسلمہ نے جناب جو جڑ تھی اس کا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو کاٹ کے رکھ دینا اگر کوئی ہماری جڑ کو کوئی گڑبڑ کرے گا تو. سجا کو مسلمانوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟ سجا لکھا ہوا ہے, تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے کہ سجا جو تھی یہاں تک کہ وہ بنو تغلب میں مقیم رہی, یہاں تک امیر معاویہ کا عہد آیا, اور جب تمام اسلامی ممالک میں بلا شرکت ان کی حکومت قائم ہوگی انہوں نے بنو تغلب کو جزیرے سے منتقل کر دیا. پھر کہتے ہیں جی یہ باقی آپ دوست پڑھ لیجئے گا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کو جزیرے سے کوفہ میں منتقل کر دیا اور ان کو قعقاع اور اس کے آبائی مکانات میں سکونت پذیر کرا دیا. سجا بھی, اب وہ دیکھیں مولوی صاحب کیا جذباتی باتیں کر رہے تھے, یہ فکرہ پڑھیں. سجا بھی ان لوگوں کے ساتھ کوفہ آ گئی اور راسخ العقیدہ مسلمان ہو گئی. جی مولوی صاحبان آپ تو کہتے تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے انہیں پھڑکا دو, یہاں پہ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو کیوں نہیں پھڑکا دیا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر طلحہ یہ ایک اور آدمی تھا جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. اب اس بارے میں مولوی صاحبان آپ کو کیوں نہیں بتاتے کہ طلحہ جو تھا اس نے بھی اگرچہ نبوت کا دعویٰ کیا, لڑائیاں لڑیں, لیکن میدان جنگ میں جب اس کو شکست ہوئی ہے یہ وہاں سے دوڑا ہے, اور پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ اب کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں رہا تو یہ اس نے پھر اسلام قبول کیا ہے, اور باقاعدہ اس کو جو یہ دیکھیں تاریخ تبری کے صفحہ یہ جو ہے اس کے 67 پر, طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نقا میں بنو کلب کے پاس فروکش ہو گیا اور اسلام لے آیا.
اب مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا، جو اگر اس طرح کی بات کرے تو اس کو مار دو، ہماری جڑ میں حملہ کیا ہے اس بندے نے۔ یہ 4 میں سے 2 بندے بچ گئے، اور پھر یہ دیکھیں، یہ اگر مسلمان تھا اور یہ پھر اگر کافر ہوا، مرتد ہو گیا، ختم ظاہر ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرتد ہو گیا، اس کو تو اسی جرم میں مار دینا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نہیں مارا گیا جناب، کسی صحابی نے اس کو نہیں مارا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اس کے ساتھ یہ شکایت کی کہ حضرت کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں، تم نے فلاں فلاں صحابی کو مارا تھا، یہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کیا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں مار دوں۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، تو اس لیے خاک صاحب نے جس طرح عرض کیا ہے، مولوی حضرات جو آپ کو بتائیں گے بات، وہ آدھی بتائیں گے، اس میں جذباتیت کی تڑکے لگائیں گے اور آپ کو بیوقوف بنائیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کو ختم کروں، یہ جو مرتدین والی بات تھی، ایک بات جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خط تھا جو 11 جو امراء تھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر ارتداد ہوا ہے وہاں پر چونکہ وجہ یہ بنی کہ یہ بات پھیلائی گئی جان بوجھ کر منافقین کی طرف سے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ضرور زندہ رہتے، وفات کی پا گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ پڑھیں، یہ تاریخ تبری میں ہم نے نہیں ایڈ کیا، یہ آپ کے لوگوں نے پتہ نہیں پڑھتے ہیں پھر کیوں اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ یہ حضرت جارود بن معلہ ان کا واقعہ ہے جو کہ مدینہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس گئے ہیں اپنی قوم کی طرف، اسے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ان کے قبیلے نے عبد القیس سے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ کبھی نہ مرتے اور سب مرتد ہو گئے۔ اس کی اطلاع جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، انہوں نے ان سب کو جمع کیا، تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا اے گروہ عبد القیس، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر تم اسے جانتے ہو تو بتانا، اور اگر نہ جانتے ہو تو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا جو چاہو سوال کرو۔ اور جارود نے کہا جانتے ہو کہ گزشتہ زمانے میں اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جارود، ہاں۔ جارود نے کہا تم ان کو صرف جانتے ہو، اب غور سے سنیے گا، یا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں لیکن ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب کیوں؟ یہ قبیلہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ عیسائی قبیلہ تھا مسلمان ہونے سے پہلے۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، یعنی کیوں نہیں تم نے ان کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مر گئے۔ اب دیکھیں سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کوئی استثناء نہیں دیا جا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتقال فرما گئے جس طرح سابقہ انبیاء دنیا سے اٹھ گئے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ زندہ جسم سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے اور گویا آسمان پہ چڑھا لیے گئے تھے، اس کے کال نہیں تھے، تو ہم یہ درست بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح کے واقعات میں بتاتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اچھا، اب